دوستو فٹ بال اس ارتھ پہ سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے۔ یہ کھیل تقریباً دنیا کے ہر ملک میں کھیلا جاتا ہے۔ اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو بڑے فٹ بالرز کی بات کریں تو میسی، رونالڈو، نیمار، ان کے نیم سر فہرست ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ تین ایسے فٹ بالرز ہیں جن کے بغیر فٹ بال کا کھیل ادھورا ہے، مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لیونل میسی، دنیا کے سب سے بڑے اسٹرائکر کی بائیوگرافی بتائیں گے۔ جب بھی فٹ بال کی تاریخ لکھی جائے گی تو میسی کا ذکر ضرور ہوگا، کیونکہ یہ وہ فٹ بالر ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں جتنی عزت، شہرت اور دولت سمیٹی، شاید کوئی دوسرا فٹ بالر کبھی نہ سمیٹ سکتا۔ دوستو، آپ میسی کی مقبولیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میسی کی بے پناہ مقبولیت کے بعد ارجنٹائن حکومت کو ایک عجیب و غریب قانون سازی کر کے میسی نام رکھنے پہ پابندی لگانی پڑی تاکہ فیوچر میں اتنے سارے ہم نام کی وجہ سے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ ویسے تو لیونل میسی کی شاندار کامیابیوں کو ہر فٹ بال لور اچھے سے جانتا ہے، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میسی نے یہ مقام بہت محنت اور لگن کے بعد حاصل کیا۔ ناظرین، آج ہم لیونل میسی کی شاندار فتوحات کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ان چند باتوں کا ذکر کریں گے جس نے ایک عام سے نوجوان کو دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر بنایا۔ میسی 24 جون 1987 کو ارجنٹینا میں پیدا ہوئے۔ لیونل میسی کے فادر کا نیم جارج میسی ہے، جبکہ ان کی مدر کا نیم سیلیا ماریا ہے۔ لیونل میسی کے فادر جارج میسی بقول لیونل میسی کے ایک فیکٹری میں مزدور کے طور پہ کام کرتے تھے۔ میسی کے 2 بھائی اور ایک بہن بھی ہے۔ میسی کو بچپن سے ہی فٹ بال کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے 5 سال کی ایج میں اپنے گھر کے پاس کلب جیرونا ایف سی کلب کو جوائن کیا اور پھر 1995 میں اپنے شہر کی ٹیم این او بی کی طرف سے کھیلنے لگے۔ لیونل میسی صرف 9 سال کی ایج میں اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تھے، اپنے سے بڑی ایج کے فٹ بالر کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگ گئے اور اگلے کچھ چند سالوں میں وہ ایک ٹاؤن کے ایک بہترین فٹ بالر بن گئے۔ لیونل میسی کا فیوچر سب کو روشن نظر آتا تھا۔ وہ دن بہ دن اپنے کھیل میں بہتری لاتا گیا، لیکن 11 سال کی ایج میں اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا۔ وہ 11 سال کی ایج میں ایک خطرناک بیماری ہارمونز ڈیفیشنسی کا شکار ہو گیا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے جسم میں ہارمونز کی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی۔ ناظرین، یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ہارمونز کی پیداوار رک جاتی ہے اور جس کی وجہ سے نشو و نما بالکل ہی بند ہو جاتی ہے، اور اگر اس مرض کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ مرض جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس بیماری کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے اور جارج میسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے لیونل میسی کا علاج کروا پاتے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا علاج نہ صرف مہنگا بلکہ دردناک بھی ہوتا ہے۔ میسی کو روزانہ انجیکشن لگتے، وہ بہت ہی تکلیف دہ عمل سے گزرا۔ کسی بھی 11 سال کے بچے کے لیے یہ علاج یقیناً بہت دردناک اور کٹھن ہوتا ہے۔ لیونل میسی کا باپ ایک فیکٹری میں ایک لیبر تھا۔ اس نے سب کچھ بیچ کر اس کا علاج تو کروایا، لیکن اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے وہ بہت مالی بحران سے بھی گزرے۔ لیونل میسی نے اپنی بیماری اور ٹریٹمنٹ کے دوران بھی اپنی فٹ بال پریکٹس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ مسلسل فٹ بال بھی کھیلتے رہے اور اپنا علاج بھی کرواتے رہے۔ اس کے بعد کسی مہربان نے بارسلونا یوتھ اکیڈمی کے کوچ کو لیونل میسی کے کھیل کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اس کوچ نے لیونل میسی کو ایک میچ دیکھا اور وہ بعد میں میسی کا فین ہو گیا، جس کے بعد اس کوچ نے میسی اور اس کی فیملی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ اگر وہ بارسلونا یوتھ اکیڈمی کی طرف سے کھیلے گا تو اس کے ٹریٹمنٹ کا سارا خرچہ اس کی ٹیم اٹھائے گی، جسے میسی نے خوشی خوشی مان لیا۔ اس کے بعد 14 سال کی ایج میں بارسلونا چلے گئے اور بارسلونا یوتھ اکیڈمی کی طرف سے کھیلتے ہوئے سب کو حیران کر دیا۔ 17 اگست 2005 کو صرف 18 سال کی ایج میں ہنگری کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا۔ پھر میسی نے پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا اور وہ اپنی بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹتے رہے۔ 2012 میں لیونل میسی کا نام سب سے زیادہ گول کرنے کی وجہ سے گنیز ورلڈ بک میں بھی درج کر دیا گیا۔ میسی نے ایک سال میں 91 گول کیے تھے۔ میسی نے 85 گول کا ریکارڈ توڑ کر یہ ریکارڈ اپنے نام کیا۔ میسی نے 2004 سے لے کر 2016 تک بارسلونا کے لیے 348 میچ کھیلے، جس میں انہوں نے 312 گول کیے۔ یوں میسی 300 سے زیادہ گول کرنے والے پہلے فٹ بالر بھی ہیں۔
یہ لیونل میسی ہی تھے جو 2014 کے فیفا ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو فائنل تک رسائی کروائی، جس کی وجہ سے 2014 میں انہیں گولڈن بال سے بھی نوازا گیا، جو کہ بلا شبہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ریکارڈز ان کے نام سے جڑے ہیں جس کو توڑ پانا کسی بھی کھلاڑی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ناظرین، 2016 میں کوپا امریکہ کپ کے فائنل میں ہار کو میسی دل پہ لگا بیٹھے اور وہ اپنی ہار سے اتنا افسردہ ہو گئے کہ انہوں نے انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، میسی نے صرف 29 سال کی ایج میں وہ عزت اور مقام حاصل کیا شاید جو کوئی دوسرا فٹ بالر نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں انہوں نے عوام کے اصرار پہ یہ ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ لیونل میسی کے والد جو اپنے خاندان کا خرچ ہی بڑی مشکل سے چلاتے تھے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ فوربس میگزین نے میسی کو دنیا کا امیر ترین اور مہنگا ترین فٹ بالر بھی قرار دیا۔ میسی کی پاکستانی سالانہ انکم 70 ارب روپے بنتی ہے۔ دوستو، ایک انسان جس نے 11 سال کی ایج میں ہارمون ڈیفیشنسی جیسی خطرناک بیماری کا سامنا کیا مگر اس بیماری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر بنا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔